السلام علیکم دوستو، میں ہوں چودھری دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش سپورٹ۔ دوستو، لیڈرشپ ایک ایسی کوالٹی ہے جو ہر کسی کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک اچھا کرکٹر اچھا لیڈرشپ بن سکتا ہے۔ دوستو، اگر بات صرف کرکٹ کی جائے تو بہت سے ایسے کرکٹر ہیں جو بولنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ جب بات کپتانی کی آتی ہے وہ ڈر جاتے ہیں اور ہیرو سے زیرو ہو جاتے ہیں اور اپنی رہی گئی جون سی اصلیتیں ہوتی ہیں ان پر بھی پانی پھیر بیٹھتے ہیں۔ دوستو، دوسرے لفظوں میں ہم انہیں تاریخ کے جاہل ترین کیپٹن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی میچ جیتنے کے لیے لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور لیڈر جب تک میچ میں کھڑا رہتا ہے تو میچ اس کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اگر آپ کا لیڈر ہی کمزور اور نکما ہو تو ڈرپوک ہو تو آپ کی قوم کا سر شرم سے جھک سکتا ہے، کیونکہ لیڈرشپ بھی وہ ایک واحد کوالٹی ہے جو کسی بھی دوسری ٹیم کو یا کسی دوسرے ملک کو لاکھوں چنے چبانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کیپٹنوں کی بات کرنے والے ہیں جو آنے والے دور میں تاریخ کے جاہل ترین اور نکمے ترین کیپٹن سمجھے جائیں گے۔ جی تو دوستو، پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا لیں، کیونکہ ہر آنے والی آپ تک ویڈیو جلدی اور بآسانی پہنچ سکے۔ نمبر 5، کرس گیل۔ 80 اور 90 کے دہائی میں ویسٹ انڈیز ٹیم نے دنیا کے نمبر 1 کیپٹن پیدا کیے جنہوں نے ان کی ٹیم کو نمبر 1 ٹیم بنایا اور ICC ورلڈ کپ بھی جتوائے۔ اگر دوسری طرف اس ٹیم کی کپتانی سکسٹر مارکسٹر کرس گیل نے بھی سنبھالی، سب کو لگتا تھا کہ کرس گیل انہیں ورلڈ کپ جتائیں گے اور غیر معمولی کارکردگی دکھائیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ بدقسمتی سے کرس گیل بطور کیپٹن اور ٹیم لیڈر زیرو ثابت ہوئے۔ ان کی کیپٹنی میں بزدلی اور نااہلی عیاں تھی۔ انہوں نے اپنی کپتانی میں صرف 53 میچز میں سے 17 میچ ہی اپنی ٹیم کو جتوائے اور 30 میچوں میں ناکامی سامنا کیا۔ اس دوران کرس گیل کی اپنی انفرادی کارکردگی بھی زیرو رہی۔ بورڈ نے کس ٹائم کرس گیل کا نام کیپٹن کے طور پر پیش کیا ہو، یہ بات تو شاید کرس گیل کو خود بھی پتہ نہ ہو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرس گیل آل دی ٹائم آف ایک اچھے پلیئرز ہیں اور اچھے بیٹسمین کے طور پر سامنے آئے، مگر کپتانی کے طور پر یہ بزدل اور نکمے ثابت ہوئے۔ نمبر 4، سچن ٹنڈولکر۔ دوستو، اگر کرکٹ ٹیکنیکس اور شاٹ سلیکشن کی بات کی جائے تو لٹل ماسٹر سچن جیسا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ دوستو، پریشر سچویشن میں خود کو ڈھالنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ کروڑوں دلوں کی دھڑکنوں پر راج کرنے والے سچن ٹنڈولکر کی کپتانی پر آج بھی بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کپتانی ان کے کیریئر پر سیاہ ترین دھبہ ہے۔ یہ 2 مختلف موقعوں پر انڈیا کے کپتان بنے، پہلی دفعہ سال 1996 میں اور دوسری دفعہ 1997 میں۔ یہ ٹیسٹ اور ون ڈے میں بری طرح فلاپ ہوئے۔ یہ اپنی ٹیم کو 25 ٹیسٹ میچوں میں سے صرف 4 اور ODI 73 میچوں میں سے صرف 25 میچ ہی جتوا سکے، اور یہ ایک شرمناک ترین ریکارڈ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ناکامی کے پیچھے ان کی بیڈ لک تھی، مگر بطور لیڈر ان کی نااہلی اور ناکامی ان کے سامنے آ گئی، کیونکہ یہ بڑے بڑے فیصلے لیتے وقت پریشرائز ہو جاتے تھے۔ گو انہوں نے دھونی، سورو گنگولی اور راہل ڈراوڈ کی کپتانی میں بہت زیادہ میچ کھیلے، ہر موقع پر وہ ان سے مشورہ لیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ لٹل ماسٹر سچن ٹنڈولکر ایک عظیم بیٹسمین تھے تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا، مگر نااہل ترین کیپٹن بھی تھے، یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نمبر 3، شعیب ملک۔ ٹیم لیڈر کا کام محض میچ جتوانا ہی نہیں ہوتا، مگر اس کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹیم کو متحد رکھے۔ اگر کوئی کیپٹن ایسا نہیں کر سکتا تو اس کی کپتانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ 2007 کے ورلڈ کپ کے بعد جب انضمام الحق نے کپتانی سے ریزائن کیا تو بورڈ کو ایک کیپٹن کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے محمد یوسف، یونس خان اور شعیب ملک کا نام بھی لیے جانے لگا، کیونکہ خود کوچ ابوبکر اور عمران خان بھی ان کے حق میں ووٹ دے چکے تھے۔ بالآخر 19 اپریل 2007 کو شعیب ملک کے سر پر ایسی کپتانی کا تاج سجا تو بعد میں ان کے گلے کا پھندا بن گیا۔ ملک کے دور حکومت میں ٹیم میں دھڑے بندیاں، پارٹی بازی اور اختلافات کی باتیں ہونے لگیں۔ اس دوران ان کی اپنی کارکردگی بھی اتنی خاص اچھی نہ تھی، ملی جلی رہی۔ اس دوران ان کا اپنا سٹرائک ریٹ بہت کافی نیچے آ گیا، مگر شعیب ملک کی بطور کیپٹن ناکامیاں بہت جلد ہی سامنے آنے لگیں۔ اس وقت کے کوچ اور ٹیم مینجمنٹ نے انہیں کرکٹ سے عاری رہنے والا اور الگ الگ رہنے والا کپتان سمجھنے لگے۔
کہتے ہیں کہ ان کی اپنی ٹیم کے ساتھ کمیونیکیشن زیرو تھی۔ مارچ 2010 کو ملک کو ٹیم کے اندر اندرونی لڑائیاں پھیلانے کے چکر میں 1 سال کے لیے بین کر دیا گیا۔ شعیب ملک کی 20 سالہ کیریئر میں کارکردگی ملی جلی رہی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک اعلیٰ ترین پلیئر اور ناقابل ترین کیپٹن ہیں۔ نمبر 2، سورو گنگولی۔ سورو گنگولی کا نام انڈین کرکٹ ہسٹری میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ ایک اعلیٰ ترین لیڈر تھے۔ ان کو اس لسٹ میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی پریشر سچویشن میں پانی ہو جاتے تھے۔ ان کی تباہ کن بیٹنگ کے سب ہی مترادف تھے۔ جب انہوں نے کپتانی سنبھالی تو ان کی بیٹنگ میں بزدلی اور نااہلی بہت جلدی سامنے آنے لگی۔ یہ اکثر پریشر کی حالت میں اپنے ناخن چباتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ خود مشورہ کرنے کی بجائے ٹیم کے سینئر جو ان سے پلیئر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ میچ کے درمیان ان کے چہرے پر ٹینشن نمایاں ہوتی تھی۔ ان کی بیٹنگ ایوریج بہت زیادہ اچھی تھی مگر کپتانی اچھی نہ کر سکے۔ یہ کپتانی میں انڈر پریشر اور دبے دبے سے نظر آتے تھے۔ یہ کسی بھی ٹیم کے لیڈر کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ نمبر 1، سرفراز احمد۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے سرفراز احمد کو پاکستان کی تاریخ کا نااہل ترین کیپٹن کہا جائے تو یہ ایک بات کچھ غلط نہ ہوگی۔ 2006 میں انڈر 19 ورلڈ کپ اور 2017 کی چیمپئن ٹرافی، یہ 2 ایسے مواقع تھے جب سرفراز احمد کیپٹن تھے۔ ان کی کپتانی میں پاکستانی T20 ٹیم دنیا کی نمبر 1 ٹیم بھی بنی۔ یہ بات یہاں کہنا کچھ غلط نہیں ہوگی کہ سرفراز احمد میں لیڈرشپ کا فقدان تھا۔ سرفراز احمد بھی دباؤ والی سچویشن میں کھیل نہیں سکتے تھے۔ سال 2016 سے پہلے جب یہ قومی ٹیم کے کیپٹن نہیں تھے تو ان کی کارکردگی اچھی تھی، مگر جب انہیں ون ڈے اور ٹیسٹ کی کپتانی ملی تو یہ ہیرو سے زیرو کی طرف چلے گئے۔ خود ہی دیکھ لیجئے کہ 2015 کے ورلڈ کپ میں یہی ہر طرف کہا جا رہا تھا کہ سرفراز احمد دھوکہ نہیں دے گا، مگر جب انہیں کپتان بنایا گیا تو انہوں نے دھوکہ دیا۔ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے کہ سرفراز احمد نے کتنے میچوں میں ہمیں دھوکہ دیا اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی قوم کو پریشان حال کیا۔ گزشتہ 2-3 سالوں میں کچھ ایسے میچ ہوں گے جو سرفراز نے اپنی بیٹنگ کے دم پر جتوائے ہوں گے۔ جب پاکستان کو مڈل آرڈر پلیئر کی ضرورت ہوتی تو سرفراز احمد اپنی کارکردگی ہیرو سے زیرو کی طرف ہی لے کے جاتے رہے۔ آپ 2019 کا ورلڈ کپ ہی اٹھا کے دیکھ لیں، جب آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کو سرفراز احمد کی ضرورت تھی، کھڑا رہتا تو وہ پاکستان میچ جیت جاتا اور ورلڈ کپ بھی جیت جاتا، مگر سرفراز احمد نے وہاں قوم کو ناکام اور خستہ حال چھوڑ دیا جس کی وجہ سے میچ ہار گئے۔ سرفراز احمد بطور کیپٹن سب کے سامنے ایکسپوز ہوئے اور مڈل آرڈر پلیئر بھی سب کے سامنے آ گئے۔ سرفراز احمد پاکستان کی تاریخ کے نااہل ترین کیپٹن تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے گا، اور اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔